يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اے حبیب ألم تعلم، یا مسلمانوں کے لیے خطاب ہو سکتا ہے. ألم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو ان اللہ له ملک السماوات والارض، زمین کی بھی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان کی حکومت بھی اللہ کے ہاتھ میں. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت جس کے لیے ہو، اللہ جو ہے اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا. ويغفر لمن يشاء، اس کو چاہے معاف کر دے گا، اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اور واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان کی حکومت ہے. اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو معاف نہ کرے، اس کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں. اور اس کے بعد والی آیت کچھ بڑی ہے لیکن جلدی بھی پڑھیں گے. اور چونکہ آیت نمبر 41 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعتدوا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اس آیت کے شان نزول میں ہمارے پاس حضرت محمد والی کی شان نزول میں آپ نے فرمایا کہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب یہودیوں میں خیبر کے یہودی میں پیسے والا انسان ہے، لڑکا بھی مرد بھی پیسے والا تھا اور عورت بھی پیسے والی تھی، زنا کے مرتکب ہوئے، گناہ گار ہوئے. تو یہودیوں نے یہ چونکہ انہوں نے توریت بدل دی ہے، بدلی ہوئی توریت ان کے پاس ہے، اور جو نہیں بھی بدل پائے تو پھر بھی حکم شرعی انہوں نے بدل دی. ایسا وہ حکم کو لاگو کرنے میں، جاری کرنے میں اگر پیسے والا کوئی ہوتا تھا، مالدار ہوتا تھا، تو کہتے تھے اس کو سزا دو صرف 40 کوڑے مارو. یعنی اگر زنائے محسنہ یعنی شوہردار عورت ہے، اس سے زنا کا شخص مرتکب ہوتا ہے، مرد بھی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے لیے سزا اسلام میں کیا ہے؟ اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے، سنگسار کیا جائے، یہاں تک کہ وہ مر جائے. اسلام کی سزا ہے. یہودیوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ جو ہے پیسے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ سزا نہیں دیتے تھے. وہ کہتے 40 کوڑا مار تو کافی ہے. لیکن اگر غریب آدمی ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوا تو پھر اس کو سنگسار کرتے تھے. جب اس طرح کا جب تجزیہ پیش آیا تو ایک کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا جو پیسے والا تھا. کچھ دن بعد جو ہے ایک اور حادثہ پیش آیا ایسا، زنا کا ارتکاب کیا یہودیوں نے، تو اب غریب تھا کہا کہ اس کو سنگسار کیا. لیکن جو جب انہوں نے اعتراض کیا جو غریب تھے کہ بھائی اگر سزا یہ ہے شریعت میں تو جو اس کے لیے سزا ہے وہی ہمارے لیے بھی سزا ہے. ایسا نہیں کوئی پیسے والا ہے جس کو صرف 40 کوڑے مارو اور جو غریب آدمی ہے اس کو سنگسار کرو. انہوں نے اعتراض کیا.
جب انہوں نے اعتراض کیا تو یہ یہودی جو خیبر کے تھے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ محمد والے کے پاس آئے، ان کے بزرگوں نے بھیجا، ان کے علماء نے بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ اسلام میں کیا حکم ہے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ یہ سوچ کے بھیجے تھے کہ اسلام میں ہو سکتا ہے اور ہلکی سزا ہوگی، اسلام میں سزا اس سے ہلکی ہوگی، لہٰذا انہوں نے سکھا کے بھیجا کہ جاؤ، اور اگر اس سے ہلکی سزا بتاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اس سے سخت سزا بتاتے ہیں تو پھر نہیں ماننا۔ لیکن پیغمبر نے اسلام کا جو حکم تھا وہ بتایا، اور اس کو جو یہودی تھے ان دونوں کو سنسار کیا گیا۔ اب یہاں پہ آیت میں جو خدا نے اعلیٰ فرما رہا ہے اس کے پہلے کی باتیں بھی ہیں، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو کفر کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تو ایمان کی طرف آدمی آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرے، تیزی سے چلے، ایک ہوتا ہے کفر کی طرف، جو کفر کی طرف جا رہے ہیں، لا يحزنك، اس سے آپ غم زدہ نہ ہو، آپ کو غم نہیں کرنا۔ کیسے کیسے کفر کی طرف جانے والے؟ دو طرح کے لوگ، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ، جو کفر کی طرف جانے والے ہیں ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ افواہہم، اپنے منہ سے، اپنے فہم سے ہے، اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ایمان لائے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتا، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہیں۔ کفر کی طرف جانے والا ایک وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ ایمان لائے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لایا ہے، اور ایک تو وہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں میں کچھ وہ ہے جو کیا کرتے ہیں، آتے ہیں آپ کے پاس، پیغمبر کی برس میں بیٹھتے ہیں، سماعون، اور سے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں، آیات الہی کو سنتے ہیں، نیت الگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آیات الہی سننا ہدایت کے لیے، سماعون، اور سے سنتے ہیں، لِلْكِذْبِ، تاکہ اس میں سے خراب بات نکال لے، کوئی ایسی پوائنٹ پکڑ لے، اسلام کا کمزور پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے آگے سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، یا پھر جو ہے یہ ظاہر سنتے ہیں رسول کی بات لیکن حقیقت میں سنتے ہیں، مانتے ہیں کس کی بات؟ دوسرے لوگوں کی، وہی لوگ جو یہودی علماء نے سکھا کے بھیجے تھے، لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، وہ سنتے ہیں، مانتے ہیں ان کی باتیں، لم یأتوک، جو یہودی آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، خود علماء ان کے نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ سنو کیا کہتے ہیں۔ اب اس میں آگے ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور یہ سنتے اور سے تاکہ بعض جگہوں پر آپ کی بات کو بدل کے پیش کریں، یہ رسول اللہ نے کہا، یقولون ان اوتیتم ھذا، جو یہودی آتے تھے رسول کے پاس آئے تو یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، ان کے بزرگوں نے یہ سمجھا کے بھیجا جاؤ رسول کے پاس اس حکم کے بارے میں پوچھو، زنا کے بارے میں کیا سزا ہے، اور یہ کہہ کے بھیجا ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر یہ تمہارے جو تم چاہ رہے ہو وہی بتایا کہ 40 کوڑے مارنے والی سزا ہے، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر یہ تمہارے مزاج کے مطابق رسول اللہ حکم بتائے تو پھر اسے لے لو، مان لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر جو ہے تمہارے مزاج کے مطابق دین کا حکم نہیں بتا رہے ہیں تو چھوڑ دو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ جو ہے جس کا امتحان لینا چاہے، اللہ جس کو سزا دینا چاہے، یہ یہودی انہی میں سے ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میرے حبیب آپ کتنی بھی آپ بھی کوشش اگر کریں تو ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کا راستہ بند کر دیا ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ تو وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے، چونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، أن يطهر قلوبهم، کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، فَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
لہم فی الدنیا خزی، یہ یہودی جو کہ چاہتے ہیں کہ احکام اسلام احکام شریعت ان کے مطابق ہو، ان کے لیے میرے حبیب یا قرآن اعلان کر رہا ہے لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے ضلالت ہے، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، بہت ہی عظیم سزا ہے، عظیم عذاب ہے۔ لہذا رسول اللہ کے پاس جو آتے تھے پوچھتے تھے، پوچھنے والے بھی دو طرح کے، ایک منافقین جو منہ سے کچھ کہتے تھے، یہودی جو کہ سوچتے تھے اس میں سے اپنے فائدے کی چیز لے لیں اور جو نقصان کی چیز نہ لیں۔ دین ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو فائدے کا لے لیں، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، نہیں، دین جو ہے حکم دیتا ہے تمام کے تمام احکام کو ماننا ضروری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مومنین مومنین و مومنات